وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے قیصاریہ کو فتح کر کے غزہ کا محاصرہ کیا تو وہاں کے گورنر نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ گفتگو کے لیے کوئی آدمی میرے پاس بھیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے خود تشریف لے گئے اور گفتگو شروع کی۔ غزہ کا گورنر ان کے حکیمانہ انداز گفتگو اور جرت و بے باکی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارے ساتھیوں میں تم جیسے کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بات نہ پوچھئے، میں تو ان میں سب سے کم تر آدمی ہوں، جبھی تو انہوں نے مجھے یہاں بھیجنے کا خطرہ مول لیا ہے۔ غزہ کے گورنر نے یہ سن کر انہیں کچھ تحفے دینے کا حکم دیا اور ساتھ ہی دربان کے پاس حکم لکھ کر بھیج دیا، جب یہ شخص تمہارے پاس سے گزرے تو اسے قتل کر کے اس کا مال چھین لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب واپس جانے کے لیے مڑے تو راستے میں غسان کا ایک عیسائی ملا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا اور چپکے سے بولا، عمر تم اس محل میں اچھی طرح داخل ہوئے تھے، اچھی طرح ہی نکلنا۔ یہ سن کر حضرت عمر ٹھٹک گئے، وہ فوراً مڑے اور واپس گورنر کے پاس پہنچ گئے۔ سردار نے پوچھا، کیا بات ہے، واپس کیوں آ گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آپ نے مجھے جو تحفے دیے ہیں میں نے انہیں دیکھا تو اندازہ ہوا کہ یہ میرے چچا زاد بھائیوں کے لیے کافی نہیں ہیں، لہذا میرے دل میں یہ آ رہا ہے کہ میں اپنے 10 بھائیوں کو آپ کے پاس لے آؤں، آپ یہ تحفے ان سب میں تقسیم کر دیں، اس طرح آپ کا تحفہ ایک کے بجائے 10 آدمیوں کے پاس پہنچ جائے گا۔ گورنر دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اس طرح ایک کے بجائے 10 آدمیوں کو قتل کرنے کا موقع ملے گا، چنانچہ اس نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، انہیں جلدی سے لے آؤ، اور یہ کہہ کر دربان کو کہہ دیا، اب اس شخص کو جانے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ محل سے نکل کر دور دور تک مڑ مڑ کر دیکھتے رہے، اور جب خطرے کی حدود سے باہر نکل گئے تو فرمایا، آئندہ ان جیسے غداروں کے پاس نہیں آؤں گا۔ چند روز کے بعد غزہ کے گورنر کو صلح کی درخواست کرنی پڑی۔ اس مقصد کے لیے وہ خود مسلمانوں کے پاس آیا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خیمے میں داخل ہو کر انہیں امیر لشکر کی حیثیت سے بیٹھا دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے بوکھلا کر پوچھا، کیا آپ وہی ہیں؟ جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں تمہاری غداری کے باوجود زندہ ہوں۔ تو معزز سامعین، یہ ہوتی ہے مومن کی فراست۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ تو اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے اور ایسی فراست بھی عطا فرمائے۔